والوزن والعدل والفضل والنظم والعزم بالجزم بوحدته بكبرياء بسلطان وبإعلان وبإتقان وبإيمان وبيان في فرقان وحده لا شريك له وحده بوحدة موحدا بوحدة موحدا بوحدة وحيدا وأحد بلا مدد وجدد ونسب ووصف في الكمال لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ولا مقارن له ولا مقازم له ولا مداني له ولا مداري له ولا مناظر له ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له من يشرك في ذاته وصفاته وعاداته وآياته ثم نشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا مؤيدنا مخدومنا منظومنا معصومنا مقسومنا مقصودنا أجدر الخلق جديرنا وأعظم الخلق وأشرف الخلق وأحسن الخلق وأجمل الخلق وأكمل الخلق وأنور الخلق من الحسن والصدارة والولاية والحكاية والعناية والهداية والأمامة والإمامة أعلانا وأجلانا وأتقانا وأزهدا وأرفعنا وأنورنا وأخترنا وأكبرنا ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين فقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام حضرات عقیدت کے ساتھ محبت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش فرمائیں، کوئی بھی زبان خاموش نہ رہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محبوب رب العالمین۔ حضرات محترم، آج ہم نے نور کے حوالے سے گفتگو کرنی ہے، اور نور کے متعلق یہ حدیث ہے، درود پاک کی فضیلت کے بارے میں بھی یہ حدیث ہے کہ ایک نوجوان اپنے بوڑھے باپ کو ساتھ لے کر کسی کام کے لیے جاتا ہے۔ جب وہ سفر کرتا ہے تو اس کا سفر جنگل کے درمیان سے ہوتا ہے۔ جب جنگل کے درمیان پہنچ گئے، وہ نوجوان، اس کا بوڑھا باپ ساتھ ہے، جب جنگل کے درمیان پہنچ گئے تو اس کے بوڑھے باپ کی طبیعت خراب ہوگی، یعنی کہ اس کا بوڑھا باپ بیمار ہو گیا۔ وہ نوجوان پریشان ہے، حیران ہے کہ اکیلا جنگل میں ہوں، میرے ساتھ کوئی ایسا بندہ نہیں ہے کہ میں جس کی وجہ سے اپنے باپ کو کوئی دوائی لا کر اس کو کھلا دوں تاکہ میرا باپ ٹھیک ہو جائے۔ ابھی وہ سوچ رہا ہے، چند لمحے گزرے کہ اس نے دیکھا کہ اس کے جو بوڑھا باپ ہے وہ وفات پا چکا ہے، وہ اس دنیا سے چلا گیا۔ اب مزید پریشان ہے
کہ اکیلا جنگل میں ہوں، کوئی بندہ موجود نہیں ہے جو باپ کے لیے غسل کا، کفن کا اہتمام کرے، قبر کی تیاری کرے، اکیلا جنگل میں ہے۔ جب اس نے دوبارہ اپنے باپ کے چہرے کی طرف دیکھا تو اب اس کے باپ کے چہرے کی جو رنگت تھی وہ تبدیل ہو چکی تھی، اب اس کے باپ کا جو چہرہ تھا وہ سیاہ ہو چکا تھا۔ اب مزید پریشان ہے، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں، مسلسل رو رہا ہے، پریشان ہے کہ ایک تو باپ دنیا سے وفات پا چکا ہے، میرا ساتھ دینے والا کوئی نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے میں اپنے باپ کو دفنا کر قبر میں اتار دوں، اور دوسرا اس وجہ سے پریشان ہے کہ میرے باپ کا جو چہرہ ہے وہ مرنے کے بعد سیاہ ہو چکا ہے۔ وہ مسلسل رو رہا ہے، حیران ہے، پریشان ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے دیکھا کہ ایک نورانی چہرے والے آتے ہیں، اس کے باپ کے پاس آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جب اس نورانی چہرے والے نے اس نوجوان کے بوڑھے باپ کے چہرے پر اپنا نورانی ہاتھ پھیرا، وہ نوجوان فرماتا ہے کہ جب اس نے میرے باپ کے چہرے پر جب ہاتھ پھیرا تو میرے باپ کا چہرہ چمکنے لگ گیا۔ وہ نوجوان کہتا ہے کہ میں حیران ہوں، میرے باپ کا چہرہ مرنے کے بعد سیاہ ہوا تھا، لیکن اب جب اس نوجوان نے، جب اس ہستی نے میرے باپ کے چہرے پر ہاتھ پھیرا ہے تو میرے باپ کا چہرہ چمک رہا ہے۔ اس کی حکمت کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ نوجوان آگے سے کہتا ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا جب اس نورانی چہرے والے نے میرے باپ کے چہرے پر ہاتھ پھیرا تھا، وہ جانے لگا تو میں نے دوڑ کر اس کا دامن پکڑ لیا۔ تو میں نے کہا اے نورانی چہرے والے، آپ مجھے بتائیں، آپ نے کرم نوازی فرمائی ہے کہ میرے باپ کے چہرے پر اپنا نورانی ہاتھ پھیرا ہے، میرے باپ کا چہرہ چمک رہا ہے، آپ بتائیں اس کی حکمت کیا ہے، اور آپ ہیں کون، آپ کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ تو وہ نوجوان کہتا ہے جب میں نے یہ بات کی تو پھر وہ نورانی چہرے والے آگے سے فرمانے لگے کہ میں آمنہ کا لال محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، میں اللہ کا آخری رسول ہوں، میں تمہارے باپ کے پاس اس لیے آیا تھا کہ مرنے کے بعد تمہارے باپ کا چہرہ سیاہ ہو چکا ہے، اس وجہ سے سیاہ ہوا ہے کہ تمہارے باپ کے اعمال اچھے نہیں تھے، اس نے اپنی زندگی کو گزارا ہے لیکن اس نے اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق اپنی زندگی کو نہیں گزارا، اس نے رب کی حدود کو پامال کیا ہے، یہ ساری زندگی زنا کرتا رہا ہے، یہ ساری زندگی حرام کھاتا رہا ہے، اس لیے اس کا مرنے کے بعد اس کا چہرہ سیاہ ہو چکا ہے۔ تو وہ نوجوان آگے سے عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ کرم نوازی فرمائیں کہ آپ نے میرے باپ کے چہرے پر پھر اپنا ید اللہ والا ہاتھ کیوں پھیرا ہے؟ تو کملی والے مصطفیٰ آگے سے فرمانے لگے اے نوجوان، اگرچہ تیرے باپ کے اعمال اچھے نہیں ہیں، مرنے کے بعد تمہارے باپ کا چہرہ سیاہ ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود تمہارے باپ کو اگر فرصت ملتی، وقت ملتا تو میری ذات پر درود پاک پڑھ لیتا تھا۔ آج اگر میں نے کرم فرمایا تمہارے باپ کا چہرہ چمک رہا ہے تو مجھ پر درود پاک پڑھنے کی برکت کی وجہ سے چمک رہا ہے۔ تو حضرات محترم، اگر کملی والے مصطفیٰ ایک سیاہ بندے کے چہرے پر اپنا ید اللہ والا اپنا ہاتھ پھیر دیں تو اس کا چہرہ بھی چمک رہا ہے۔ حضرات محترم، اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے اگر کسی بندے کے اعمال اچھے نہ ہوں تو مرنے کے بعد اس کا چہرہ بھی تبدیل ہو سکتا ہے، اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے اگر کوئی بندہ حضور کا پکا عاشق ہو، حضور کی ذات پر درود پاک پڑھنے والا ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو منور فرما دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو بھی روشن فرما دیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ تحقیق تمہارے پاس اللہ رب العزت کی طرف سے نور آیا اور روشن کتاب آئی۔ اب اس نور سے مراد کیا ہے؟ تفسیر کبیر میں بھی یہی لکھا ہے کہ نور سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اس کے علاوہ امام بیداوی نے تفسیر بیداوی میں بھی یہی لکھا ہے کہ نور سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ، آپ نے تفسیر جلالین میں بھی یہی لکھا ہے کہ نور سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور کتاب سے جو مراد ہے وہ قرآن مجید ہے۔ اور اس کے علاوہ کئی تفسیروں میں یہی آتا ہے کہ نور سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اب ہم حضور کے صحابہ سے پوچھ رہے ہیں
کہ اے صحابہ بتاؤ، آپ نے تو ساری زندگی حضور کے ساتھ گزاری ہے، آپ نے تو ساری زندگی حضور کے ساتھ چلا پھرا ہے، تو اب آپ ہی بتائیں کہ نور سے مراد کیا ہے؟ صحابہ تو وہ ہیں جو ہر وقت حضور کے ساتھ موجود رہتے تھے۔ حضور کی بارگاہ کے ایک عظیم صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو قرآن پاک کے سب سے پہلے مفسر بھی ہیں، محدث بھی ہیں، آپ تفسیر ابن عباس میں یہ لکھتے ہیں، جب آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ اے ابن عباس آپ بتائیے نا کہ نور سے مراد کیا ہے، کوئی کہتا ہے نور سے مراد نبوت ہے، کوئی کہتا ہے نور سے مراد کتاب ہے، کوئی کہتا ہے نور سے مراد قرآن مجید ہے، تو آپ ہی بتائیے نا، آپ تو حضور کے ساتھ ساری زندگی گزاری ہے، آپ بتائیے نور سے مراد کیا ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تفسیر ابن عباس میں لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ نور سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ آپ نے فرمایا کہ نور سے مراد محمد عربی ہے، نور سے مراد اللہ کے پیارے رسول ہیں۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور، اے محبوب ہم نے آپ کی طرف نور کو نازل فرمایا، نور کو اتارا۔ اب کیسا نور؟ جس کا ایک ہاتھ ہو، جس کا ایک پاؤں ہو، یا جس کی ایک پیشانی ہو، یا جس کی ایک آنکھ ہو، بلکہ نہیں، میرے مصطفیٰ کو اللہ رب العزت نے پورے وجود کو نور بنا کر بھیجا ہے۔ آج ہم نے یہ حدیث کو سننی ہے اور یہ سعادت حاصل کرنی ہے کہ آج سے 1400 سال پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث اپنے صحابہ کی مجلس میں بیٹھ کر حضور کے صحابہ کو یہ حدیث سنائی ہے، آج ہم کتنے خوش نصیب ہیں، آج ہم نے اس حدیث کو اس مسجد میں بیٹھ کر سننا ہے، اور یہ سعادت حاصل کرنی ہے کہ ہم کتنے نصیبوں والے ہیں کہ ہم حضور کے فرمان کو سنتے بھی ہیں اور اس پر عمل بھی کرتے ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، اس حدیث کو امام عبدالرزاق نے مصنف عبدالرزاق میں اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اس حدیث کو حضرت امام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا ہے۔ آپ فرماتے ہیں حضرت معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس حدیث کو حضرت امام محمد بن مقتدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اس حدیث کو حضور کی بارگاہ کے ایک عظیم صحابی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔ اب حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس حدیث کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں بیٹھ کر اپنے ان کانوں سے میں نے اس حدیث کو سنا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اول شیء خلقہ اللہ تعالیٰ، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیں اللہ رب العزت نے ہر چیز سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ اب صحابی کا سوال بھی بڑا عجیب ہے، اپنے اندر کئی لطافتیں رکھتا ہے، کئی گہرائیاں رکھتا ہے۔ صحابی کا یہ سوال بتا رہا ہے کہ نبی کا کام صرف نماز روزے کے مسائل بتانا نہیں ہے، حج کے مسائل بتانا نہیں ہے، بلکہ نبی کا کام غیب کی خبریں دینا بھی ہے۔ اب جب حضرت جابر نے یہ سوال کیا یا رسول اللہ بتائیں رب نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا ہے، تو حضور نے یہ نہیں فرمایا اے جابر تو نماز کے مسائل پوچھو، حج کے مسائل پوچھو، تو نے بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور کی نہیں پوچھی، تو نے بات حضرت موسیٰ کی نہیں پوچھی، تو نے حضرت آدم علیہ السلام کی بات نہیں پوچھی، تو اس وقت کی بات کر رہا ہے جب میں اس دنیا میں موجود ہی نہیں، اس وقت کی بات کر رہا ہے۔ اور صحابہ کا یہ عقیدہ ہے، صحابہ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ہر چیز کا علم عطا فرمایا ہے۔ صحابہ کا یہ عقیدہ ہے اگر حضور سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور کی بات کرو تو جواب ملے گا، حضرت موسیٰ روح اللہ کی بات کرو تو جواب ملے گا، حضرت آدم علیہ السلام کی بات کرو تو تب بھی جواب ملے گا۔ جب صحابی نے سوال کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا نور النبی ہی کہ یا جابر، فرمایا اے جابر اللہ رب العزت نے کائنات کی ہر چیز سے پہلے تمہارے نبی کے نورانی نور کو پیدا فرمایا ہے۔ فرمایا کائنات میں اگر اللہ رب العزت نے کسی چیز کو سب سے پہلے پیدا فرمایا وہ تمہارے نبی کا نورانی نور ہے۔ اب جواب ختم ہو گیا صاحب،
حضور نے جواب دے دیا، مسئلہ حل ہو گیا، لیکن پھر حضور نے آگے اس کی تفسیر بتا دی، فرمایا پہلے کیا بنا، پھر کیا بنا، پھر کیا بنا، قیامت تک جو دنیا کس کس طرح وجود میں آئی، حضور نے سارے مسئلے حل فرما دیے۔ فرمایا اے جابر تو نے سوال کیا ہے کہ کائنات میں اللہ رب العزت نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ فرمایا اللہ رب العزت نے سب سے پہلے تمہارے نبی کے نور کو پیدا فرمایا۔ فرمایا پھر اس نور سے اللہ تعالیٰ نے کائنات کی ہر چیز کو وجود بخشا ہے۔ فرمایا کائنات کی جتنی بھی چیزیں بنی ہیں تو تمہارے نبی کے اس نورانی نور سے پیدا ہوئی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے جب میرے نور کو پیدا فرما دیا، فرمایا پھر اس نور کو مقام قرب میں 12,000 سال قیام فرمایا۔ اب حضور کے نور نے مقام قرب پر 12,000 سال رب کی حمد و ثنا کی ہے، 12,000 سال رب کی بندگی کی ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ جب 12,000 سال مکمل ہو گئے تو اللہ رب العزت نے اس نور کے 4 ٹکڑے کر دیے، 4 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ اب اس نور سے کیا بنا؟ قربان جائے حضور کے علم غیب پر، حضور نے فرمایا جب نور کے 4 حصے ہو گئے، فرمایا ایک ہی حصے سے اللہ رب العزت نے عرش کو پیدا فرما دیا۔ فرمایا دوسرے حصے سے اللہ تعالیٰ نے کرسی کو پیدا فرما دیا، تیسرے حصے سے اللہ رب العزت نے عرش اور کرسی کو اٹھانے والے فرشتوں کو پیدا فرما دیا۔ فرمایا عرش بن گیا، کرسی بن گئی، عرش اور کرسی کو اٹھانے والے فرشتے بن گئے۔ فرمایا اے جابر تمہارے نبی کے نور کا 4تھا حصہ پھر بھی باقی ہے۔ فرمایا تمہارے نبی کے نور کے اس چیز 4تھے حصے کو اللہ رب العزت نے پھر مقام قرب میں 12,000 سال پھر قیام فرمایا۔ فرمایا مقام قرب میں تمہارے نبی کے نور نے اے جابر 12,000 سال پھر بندگی کی ہے۔ جب 12,000 سال مکمل ہو گئے تو اللہ رب العزت نے پھر اس نور کے 4تھے حصے کے پھر 4 حصے تقسیم کر دیے۔ فرمایا ان 4 حصوں میں سے ایک حصے سے اللہ رب العزت نے لوح کو پیدا فرما دیا، دوسرے حصے سے اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا فرما دیا، تیسرے حصے سے اللہ رب العزت نے جنت کو پیدا فرما دیا۔ اب لوح بنی ہے تو ہمارے نبی کے نور سے بنی ہے، قلم بنی ہے تو ہمارے نبی کے نور سے بنی ہے، جنت بنی ہے تو ہمارے نبی کے نور سے بنی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ یہ سب چیزیں بنی ہیں تو میرے نور سے بنی ہے۔ اب لوح ہے کیا؟ قیامت تک اور قیامت کے بعد جو کچھ بھی ہوگا لوح محفوظ میں یہ لکھا ہوا ہے، اور لوح محفوظ اگر بنی ہے تو ہمارے نبی کے نورانی نور سے بنی ہے۔ قلم کیا ہے؟ جب اللہ رب العزت نے قلم کو پیدا فرمایا، فرمایا اکتب لکھ اے قلم لکھ، تو قلم آگے سے عرض کرتی مالک کیا لکھوں؟ اللہ رب العزت نے فرمایا قیامت تک اور قیامت کے بعد جو کچھ بھی ہوگا وہ سب لکھ۔ تو حضرات محترم اللہ رب العزت نے قلم کو یہ طاقت دی ہے، یہ مرتبہ دیا ہے کہ قیامت تک اور قیامت کے بعد جو کچھ بھی ہوگا قلم نے لکھ دیا ہے۔ اب وہ قلم بھی اگر بنی ہے تو ہمارے نبی کے نورانی نور سے بنی ہے۔ تو حضور نے فرمایا لو میرے نور سے بنی، قلم میرے نور سے بنی، جنت میرے نور سے بنی۔ اب نور کا 4تھا حصہ پھر بچ گیا۔ اللہ رب العزت کے پیارے رسول نے فرمایا اب نور کے اس 4تھے حصے کو اللہ رب العزت نے مقام خوف میں پھر 12,000 قیام کیا۔ 12,000 سال پھر مقام خوف میرے اس نور نے خدا کی بندگی کی ہے۔ جب 12,000 سال مکمل ہو گئے تو آمنہ کے لال نے ارشاد فرمایا پھر اللہ تعالیٰ نے اس نور کے پھر 4 حصے تقسیم کر دیے۔ فرمایا ایک حصے سے اللہ رب العزت نے سورج کو پیدا فرما دیا، دوسرے حصے سے اللہ تعالیٰ نے چاند ستاروں کو پیدا فرما دیا، تیسرے حصے سے اللہ رب العزت نے نورانی فرشتوں کو پیدا فرما دیا۔ فرمایا چاند بنا ہے تو تمہارے نبی کے نور سے بنا ہے، ستارے بنے ہیں تو تمہارے نبی کے نور سے بنے ہیں، چاند بنا ہے تو تمہارے نبی کے نور سے بنا ہے، فرشتے بنے ہیں تو تمہارے نبی کے نور سے پیدا ہوئے ہیں۔ فرمایا نور کا اب 4تھا حصہ پھر بچ گیا۔ اللہ رب العزت نے اس نور کے 4تھے حصے کو پھر مقام حیا میں پھر 12,000 سال قید کیا۔ اب حضور کا نور 12,000 سال مقام حیا میں پھر قیام کر رہا ہے، خدا کی حمد و ثنا کر رہا ہے۔ جب 12,000 سال مکمل ہو گئے تو اللہ رب العزت نے پھر اس نور کے 4 حصے تقسیم کر دیے۔ ایک حصے سے اللہ رب العزت نے
ایک چیز کو پیدا فرمایا، دوسرے حصے سے دوسری چیز کو پیدا فرمایا۔ آمنہ کے لال نے فرمایا ایک حصے سے اللہ رب العزت نے عقل کو پیدا فرمایا، دوسرے حصے سے اللہ رب العزت نے علم و حکمت کو پیدا فرمایا، میرے نور کے تیسرے حصے سے اللہ رب العزت نے عصمت و توفیق کو پیدا فرمایا۔ فرمایا کہ آج جس عقل کے بل بوتے پر ہم باتیں کر رہے ہیں، اگر یہ عقل بنی ہے تو ہمارے نبی کے نورانی نور سے پیدا ہوئی ہے۔ فرمایا تمہارے نبی کے نور کا پھر چوتھا حصہ بچ گیا۔ اب چوتھے حصے کو اللہ رب العزت نے مقام رجا میں پھر 12,000 سال قیام کیا۔ 12,000 سال پھر تمہارے نبی کے نور نے مقام رجا میں 12,000 سال بندگی کی۔ اب حدیث کی لطافت کو سنیے، مقام قرب ہے تو 12,000 سال، مقام محبت ہے تو 12,000 سال، مقام خوف ہے تو 12,000 سال، مقام حیا ہے تو 12,000 سال، مقام رجا ہے تو پھر 12,000 سال۔ آج یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ حضور کوئی کہتا ہے 9 کو پیدا ہوئے، کوئی کہتا ہے 8 کو پیدا ہوئے، تو اللہ رب العزت نے ابھی کائنات بنی نہیں ہے، بار بار 12ویں کا ذکر کر کے فرما دیا ہے جس محبوب کی خاطر میں نے کائنات کو بنایا ہے وہ محبوب بھی تشریف لائیں گے تو 12 ربیع الاول کی صبح کو تشریف لائیں گے۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ 12,000 سال مقام رجا میں تمہارے نبی کے نور نے خدا کی بندگی کی ہے۔ جب 12,000 سال مکمل ہو گئے تو اللہ رب العزت نے اس نور کی طرف اپنی نظر رحمت کی طرف سے جب اس نور کی طرف دیکھا تو اس نور کو پسینہ آ گیا۔ قربان جائے حضور کی نگاہ نبوت پر، حضور یہ بھی جانتے ہیں کہ اس نور کو پسینہ آیا، اس سے کتنے قطرے گرے اور ان قطروں سے کیا کیا بنا ہے۔ آمنہ کے لال نے فرمایا کہ جب اللہ رب العزت نے تمہارے نبی کے نورانی نور کی طرف نظر رحمت سے جب دیکھا تو اس نور کو پسینہ آیا، اس سے قطرے گرے، کتنے قطرے گرے؟ فرمایا 1,24,000 قطرے گرے۔ فرمایا 1,24,000 قطرے گنے۔ پھر ان قطروں سے اللہ رب العزت نے کسی قطرے سے نبی کی روح کو پیدا فرما دیا، کسی قطرے سے رسول کی روح کو پیدا فرما دیا۔ جب رسولوں کی روحیں بن گئی، نبیوں کے رسول روحیں جب بن گئی، فرمایا جب ان نبیوں اور رسولوں کی روحوں نے جب سانس لیا تو قربان جائے حضور ان سانس کو بھی پہچانتے ہیں۔ فرمایا جب نبیوں اور رسولوں کے روحوں نے جب سانس لیا، فرمایا جب سانس لیا اس سانس سے اللہ رب العزت نے قیامت تک جتنے بھی اولیاء پیدا ہوں گے ان کو پیدا فرما دیا، جتنے بھی شہداء پیدا ہوں گے، جتنے بھی اللہ کے نیک بندے پیدا ہوں گے، اللہ تعالیٰ نے اس سانس سے سب کو پیدا فرما دیا۔ حضرات محترم، حضور نے ایک ہی مجلس میں صحابہ کے ساتھ بیٹھ کر، ایک ہی مجلس میں بیٹھ کر حضور نے یہ نور کی جتنی بھی کہانی تھی، نور کس طرح بنا، کس طرح وجود میں آیا، پھر اس نور سے کیا کیا بنا، حضور نے سارے مسئلے حل فرما دیے۔ فرمایا اگر جنت بنی ہے تو تمہارے نبی کے نور سے بنی ہے، فرشتے بنے ہیں تو تمہارے نبی کے نور سے بنے ہیں، لو بنی ہے تو تمہارے نبی کے نور سے بنی ہے، قلم بنی ہے تو تمہارے نبی کے نور سے بنی ہے، عقل بنی ہے تو تمہارے نبی کے نور سے بنی ہے، علم و حکمت بنی ہے تو تمہارے نبی کے نور سے بنی ہے، چاند بنا ہے تو تمہارے نبی کے نور سے بنا ہے، ستارے بنے ہیں تو تمہارے نبی کے نور سے بنے ہیں، سورج بنا ہے۔ فرمایا کائنات کی جتنی بھی چیزیں بنی ہیں تو تمہارے نبی کے نور سے بنی ہے۔ تو حضرات محترم، دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں حضور کا مقام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور کی ہر سنت کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔